نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے بیانات میں ہم نے یہ دیکھا کہ لفظ صوفی کے معنی کیا ہے، اور یہ جو لفظ صوفی ہے یہ کہاں سے آیا۔ تو ہم نے دیکھا کہ لفظ صوفی جو ہے جس کی نسبت قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، تو سورہ بقرہ آیت نمبر 273 میں ہم نے دیکھا، اس کے معنی کو دیکھا، اس کی تفسیر کو دیکھا، جس سورہ کے اندر اللہ رب العزت نے ان اصحاب صفہ کا بیان کیا ہے، تو ہم نے اس کی نسبت سے لفظ صوفی کے مطلب کو سمجھا ہے۔ تو پچھلے بیانات میں ہم نے یہ دیکھا کہ لفظ صوفی کا مادی لفظ کیا ہے، روٹ ورڈ کیا ہے، علم تصوف کی بنیاد کیا ہے، علم تصوف کہاں سے آیا، صوفیان کرام کہاں سے آئے، یہ لفظ صوفی کہاں سے آیا۔ تو وہی نسبت کی جو حیثیت سے جو قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 273 کے اندر، آج ہم انہی صوفیہ کرام جس کو اللہ رب العزت نے اصحاب صفہ کہہ کر پکارا ہے، ان کی فضیلتوں کو ہم حدیث مبارکہ سے دیکھیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان اصحاب کے بارے میں، اصحاب صفہ کے بارے میں، ان صوفیہ کے کرام کے تعلق سے کیا فرما رہا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح مسلم، جامع ترمذی، مشکات المصابیح کے اندر ایک حدیث شریف ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بسا اوقات پرا گندا بالوں والا جسے دروازے پر سے لوٹا دیا جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے قسم کھا لے تو وہ اللہ اسے پوری کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ان اصحاب صفہ کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان کا بظاہر تو حال یہ ہے کہ جن کو دیکھ کر لوگ اپنے دروازے سے ہکال دے، لوٹا دے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، اگر وہ قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسموں کو پوری کرتا ہے، اللہ ان کی دعاؤں کو پوری کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث ہے جامع ترمذی کے اندر، رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تو صف میں کھڑے بہت سے لوگ بھوک کی شدت کی وجہ سے گر پڑتے تھے، یہ لوگ اصحاب صفہ تھے۔ یہاں تک کہ اعرابی یعنی دیہاتی لوگ کہتے تھے کہ یہ سب پاگل اور مجنون ہیں۔ تو اب اس حدیث مبارکہ سے آپ ان کے حال کو، ان کی کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ ان پر کیا حال طاری ہوتا ہوگا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو ان کی طرف متوجہ ہوتے اور فرماتے، اگر تم لوگوں کو اللہ کے نزدیک اپنا مرتبہ معلوم ہو جائے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس سے مخاطب ہو گئے؟ تو انہی اصحاب صفہ سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کے نزدیک اپنا مرتبہ معلوم ہو جائے تو تم اس سے کہیں زیادہ فقر و فاقہ اور حاجت کو پسند کرتے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے جس میں اہل صفہ کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اہل صفہ جو تھے مسلمانوں کے مہمان تھے، وہ مال اور اہل و عیال والوں نہ تھے۔ قسم ہے اس معبود کی جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بھوک کی شدت سے میں اپنا پیٹ زمین پر رکھ دیتا تھا۔ تو یہ جو میں ہیں یہ کون ہے؟ تو یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اپنا پیٹ زمین پر رکھ دیتا تھا اور بھوک سے پیٹ پر پتھر باندھ لیتا تھا۔ ایک دن میں لوگوں کی گزرگاہ پر بیٹھ گیا، اس طرف سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزرے، تو میں نے ان سے قرآن مجید کی ایک آیت اس وجہ سے پوچھی تاکہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، لیکن وہ چلے گئے اور مجھے اپنے ساتھ نہیں لیا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے،
ان سے بھی میں نے کتاب اللہ کے ایک آیت پوچھی تاکہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے، مگر وہ بھی آگے بڑھ گئے اور مجھے اپنے ساتھ نہیں لے گئے۔ پھر ابو القاسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ نے مجھے دیکھ کر مسکرایا اور فرمایا، ابو ہریرہ، میں نے کہا حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا ساتھ چلو، اور آپ چل پڑے۔ پھر میں نے اپنے ساتھ میں ہو لیا۔ آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے، پھر میں نے بھی اجازت چاہی، چنانچہ مجھے اجازت دے دی گئی۔ وہاں آپ نے دودھ کا ایک پیالہ پایا تو دریافت فرمایا، یہ دودھ کہاں سے ملا؟ تو عرض کیا گیا فلاں نے اسے ہدیہ بھیجا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، میں نے کہا حاضر ہوں۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ اہل صفہ کو بلا لاؤ۔ تو یہاں بات قابل غور یہ ہے کہ اللہ رب العزت یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کن کو یاد فرما رہے؟ تو انہی اصحاب صفہ کو یاد فرما رہے کہ جن کی نسبت سے لفظ صوفی جو ہے آج صوفی لفظ سے پکارا جا رہا ہے، ان کی نسبت سے یہ صوفی لفظ آیا۔ تو انہی صوفیہ کرام کو، انہی اہل صفہ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یاد فرمایا اس موقع پر، اور ابو ہریرہ سے فرمایا کہ جا انہیں بلا لاؤ۔ تو آگے تو حدیث تو پتہ ہی ہے آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کا جو پیالہ تھا تمام اصحاب صفہ کو پلایا، اور یہاں تک کہ اسی پیالے سے ابو ہریرہ نے اپنی پیاس اپنی شکم سیر ہو کر دودھ پیا اور کہا کہ بس یا رسول اللہ بلا میرا پیٹ بھر گیا۔ سبحان اللہ! تو یہ حدیث تو پتہ ہی ہے۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حدیث مبارکہ جو ہے اصحاب صفہ کی فضیلتوں سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں اصحاب صفہ کا ذکر ہے جن کی نسبت سے جو ہے لفظ صوفی جو مرکب ہوا۔ تو میرا کہنے کا مقصد وہ مدعا یہی ہے کہ آج کے جو دور حاضرہ کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ یہ لفظ قرآن میں کدھر ہے، صوفیہ کرام کا تذکرہ کدھر ہے قرآن کے اندر، تو میں ان لوگوں کو یہ بتا دوں کہ قرآن کے اندر اور حدیثوں کے اندر متعدد مقام پر اللہ اور اس کے رسول نے اصحاب صفہ کی فضیلتوں کو بیان فرمایا ہے، ان کے مرتبے کو بیان فرمایا ہے۔ تو ہمیں بھی مولا ان کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔